مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دیں، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے۔ عمر فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسلامی نیا سال 1447 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ، پہلا دن، اور خوش نصیبی یہ کہ الحمدللہ اس مرتبہ یہ نیا سال جمعۃ المبارک سے شروع ہوا۔ الحمدللہ بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے، مبارک مہینہ بھی ہے، اور یہ مبارک مہینہ جس کو ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ یعنی 4 مہینے اسلام میں ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے جو بڑی ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات اس مہینے کی 10 تاریخ کو رونما فرمائے۔ تو اس مبارک مہینے کی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال بھی ہم سے اچھے کام لے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج و عمرہ کی باادب اللہ پاک ہمیں حاضر نصیب فرمائے، اور پچھلے سال 1446 سن ہجری میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ پروگرام کا نام ہے فیضان فاروق اعظم، اور آج چونکہ 1 محرم الحرام ہے، 1 محرم الحرام کو اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس، یوم شہادت بھی ہے، تو خاص طور پر ہم ان کی سیرت پر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت کچھ اس میں بیان ہونا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور برکت حاصل کیجیے گا۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں، چنانچہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے، جمعہ کا دن ہے، برکتیں ہیں اور بہاریں ہیں، آئیے درود پاک پڑھ کے ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پروگرام میں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کریں گے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، ہمارے ساتھ آپ بھی شریک رہیں، اور ٹاپک بہت اہم ہے، جس عظیم ہستی کا آج ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں، جن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، جن کے فضائل و کمالات کو آج کے اس پروگرام کا موضوع سخن بنایا ہے۔ بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کی سیرت سے نہ صرف ہمیں یہ کہ ان کے فضائل سیکھنے کو ملتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے زندگی کے موڑ پر ہمیں یوں سمجھیے کہ ان کی سیرت کام دیتی ہے۔ تو اس لیے آخر تک ساتھ رہنا ہے، برکت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہے، انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ بندہ نبی کا ذکر کرے اور نبی کی محبت میں جیے، نبی کی محبت میں مرے۔ اگر آپ غور کریں گے اور اس امت میں اگر آپ دیکھیں کہ ایسی مثالیں کہ جنہوں نے نبی پاک کے لیے جینا اختیار کیا، مرتے بھی تھے تو نبی کے نام پر، جن کا جینا مرنا نبی پاک کے نام پر تھا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے ایسے لوگوں کی تو ان میں سر فہرست جو شخصیات آپ کو ملتی ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذوات ہیں، جن کا کہنا یہ تھا ہم نہ صرف ہم یا رسول اللہ پر قربان، بلکہ تو وہ تو یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، صرف ہم ہی نہیں، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارا گھر آپ پر قربان، ہمارا کنبہ آپ پر قربان۔ جن حضرات نے اپنی جائے پیدائش کو مکہ کو چھوڑ کر جہاں پر برسوں رہے، جہاں ان کے والدین رہے، جہاں ان کے گھر تھے، ان کے کاروبار تھے، جہاں ان کا بزنس تھا، جہاں ان کی بیوی بچے تھے، ان سب کو چھوڑ کر نبی کے ایک اشارے پر مدینہ پاک کے لیے ہجرت کر لی۔ ان کے عشق رسول کا انداز آپ کس بات سے لگا سکتے ہیں؟ بڑی عظیم شخصیات ہیں وہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، تم ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کر لو گے، پیروی کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عالم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ستارہ بنایا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی سبحان اللہ، عشق رسول کی بات چلی، اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، صحابہ کرام کی ان جماعت کے اندر اگر آپ غور کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد نبی پاک نے 63 سالہ زندگی گزاری، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے اجماعی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کے اندر بڑے بڑے تمام صحابہ کرام تھے، تقریباً سبھی نے، بلکہ تقریباً بھی نہیں کہا جائے گا، سارے ہی صحابہ کرام نے جن کو اپنا خلیفہ مانا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کا اختتام ہوتا ہے جب آپ مرض الموت میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جس کو خلیفہ مقرر کیا جانا ہے ان کے نام کا اعلان کیا۔ ان کے نام کا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بعض شخصیات کو تھوڑا سا تردد ہوا، کیونکہ جن شخصیت کا نام آپ نے دیا تھا خلافت کے لیے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہنا یہ تھا کہ جن کو خلافت کے لیے آپ مقرر کر رہے ہیں کیا واقعی وہ خلافت کے حقدار ہیں؟ یعنی ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید خلافت ان کے لیے موزوں نہ ہو، وہ تھا ان کا جلال، ان کا غصہ، ان کے تیور، اللہ اکبر، اور وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات تھی۔ صحابہ کرام کے کچھ حضرات حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے عمر بن خطاب کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل کیا ہے، تمہیں کیا تردد ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ تردد کچھ اور نہیں کہ حضور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک جلالی شخصیت ہیں، جلال ان کے اندر، ان کی طبیعت پر بھاری ہے، کیا ہمارے آپ کے بعد کیا وہ خلافت کا نظام اچھے انداز سے سنبھال لیں گے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ دیا، تاریخی جملہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم روئے زمین پر میرے نزدیک اس وقت عمر بن خطاب سے زیادہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ کچھ اور بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کا دل مطمئن ہوا۔ الحمدللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد ساری امت نے، سارے صحابہ کرام نے، مدینے سے باہر جتنے مسلمان تھے سب نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مانا، پھر یہ خلافت کے معاملات آگے چلے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلام کی دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ پاک نے آپ کو کن کن اوصاف سے نوازا، کیا کیا کارنامے آپ نے انجام دیے، اللہ پاک نے ایسی کون کون سی خصوصیات آپ کو عطا فرمائی جو آپ ہی کے ساتھ خاص تھی، کسی اور کو نہ مل سکی۔ توجہ کے ساتھ آخر تک رہیے گا، بڑا مختصر سا یہ پروگرام ہے، اگر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ چوک جائے۔ بلا تاخیر میں بڑھوں گا اپنے مہمان کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے FGN چینل مجلس کے نگران مولانا ندیم مدنی صاحب۔ میں خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے حضرت آپ کو، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کروں گا، بہت بہت مبارک، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کیا کہیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے بسم سے؟ اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ناظرین کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے امن و عافیت والا بنائے، خیر والا بنائے۔ اللہ کرے کہ یہ پورا سال ہم پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو عزت اور وقار عطا فرمائے، جو کھویا ہوا وقار ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ نیا سال ہمارا جو ہجری سال ہے، ہجری جو سمجھے کہ ہجری کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، تو یہ اسلامی ایئر ہے ہمارا، اور یہ ہمارا آغاز ہے۔ اختتام ہمارا قربانی سے ہے، ذوالحج سے ہے، اور ہماری جو اسٹارٹنگ ہے وہ محرم سے ہے۔ دونوں قربانیوں سے مل کر یہ اسلام کا ایک پیغام بڑا سہانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی تاریخ یعنی 1 محرم الحرام جو آج ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اور اگر یوں ہم سبحان اللہ ان کی بات کریں تو امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، امام العارفین، امام العادلین، اسلام کی شوکت، اسلام کی شان، اور عز الاسلام والمسلمین، اسلام کی بھی عزت ہے اور مسلمانوں کی بھی عزت ہے۔ سید المحدثین، محدثین کے امام ہیں، سید القراء ہے، اور آپ کے اتنے سارے القابات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کے 11 القابات کا ذکر فرمایا جگہ بجگہ۔ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تقریباً 40 آپ کے القابات تحریر فرمائے، اور بڑے سہانے آپ کے القابات ہیں، سبحان اللہ۔ میں چند یہاں پر عرض کرتا ہوں تاکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت مزید بڑھیں۔ شیخ کامل امیر اہل سنت لکھتے ہیں، امیر المؤمنین، وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، سبحان اللہ۔ اور بھی کثیر القابات امیر اہل سنت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نقل فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ذرا ابتدا ہم کریں علی بھائی، یوں تو آپ کی شان و عظمت اتنی ہے، یقین جانیں۔ ابھی میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، فیضان فاروق اعظم، 2 جلدوں پر ماشاءاللہ یہ بہترین سمجھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہ علمیہ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ کی ولادت سے لے کر تو خلافت تک سمجھے کہ واقعات اس میں موجود ہیں، اور دوسری جلد میں خلافت کا جو روشن باب ہے اس کو وہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اتنے فضائل، اتنے کثیر فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں کہ شاید اگر ہم 20-25 ایپیسوڈ اگر صرف انہی کی سیرت پر کر لینا تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم پڑے، اور کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ اس امت کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقہ کتب ہیں، تورات اور انجیل، اس میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا رائٹر اگر کسی اسکرپٹ میں اگر کسی کا نام درج کر دے تو بندہ ریفرنس کے طور پہ اس کو بیان کرتا ہے، یار میرا نام فلاں بندے نے لیا ہے، یہ جناب اس کو لگا کر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو سب کا خالق و مالک ہے،
اس رب نے جو کتب سابقہ ہے اس میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کیا. سبحان اچھا ایک راہب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اس امت کا ذکر یا اس امت کے لوگوں کا ذکر کیا پچھلی کتابوں میں موجود ہے؟ تو ایک راہب نے کہا کہ ہاں ایک شخص کا ذکر یوں موجود ہے، چونکہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا تو وہی اس نے بیان کیا. کہا کہ ایک شخص کا وصف موجود ہے مضبوط لوہا. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ آپ کے متعلق ہے. سبحان اچھا مضبوط لوہے سے مراد کیا ہے؟ کہ دشمنوں کے مقابلے میں سخت. اسلام کے متعلق بولتے ہیں نا کہ کسی کی اگر گندی نگاہیں ہوں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ ایک لوہے کی طرح جم جاتے تھے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت ملی. تو گویا کہ کتب سابقہ میں بھی آپ کا ذکر موجود، قرآن میں بھی آپ کا ذکر موجود. آگے چل کر انشاءاللہ ہم پروگرام میں اس کو بھی لیں گے. اگر ہم ابتدائی بات کریں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13ویں سال میں پیدا ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل کے یعنی جو پورا ایک واقعہ ہاتھی والا جو واقعہ ہے جو سورہ فیل کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور وہ پورا واقعہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت میں جائیں گے تو پوری تفصیل سے آپ کو ملے گا. تو اس واقعے کے 13ویں سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً آپ 13 سال چھوٹے ہیں. اچھا آپ کا نام ہے عمر. اچھا علی بھائی یہ عمر جو نام تھا نا، دور جاہلیت میں بھی آپ کا نام عمر تھا اور بعد از اسلام بھی آپ کا نام عمر ہے. دونوں ہی سمجھے کہ زمانے میں آپ کا نام عمر رہا. عمر کا جو میننگ ہوتا ہے، جو مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آباد کرنے والا. ٹھیک ہے، آباد کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا زمانہ جاہلیت ہی میں نام گویا کہ ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ آپ کا نام عمر رہا کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو آباد کرنا تھا. سبحان اللہ. تو گویا آپ اسم بمسمہ ہیں، پہلے ہی سے ہیں. وہ بولتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس شخص سے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اس کے انتظامات فرما رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی عمر تھے، آباد کرنے والے تھے، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آباد فرمایا. اچھا ہم پھر آپ کے القابات کو دیکھتے ہیں، کنیت کو دیکھتے ہیں. ابو الحفظ، جی حفظ آپ کی کنیت ہے، ابو الحفظ آپ کا کنیت کے ساتھ ذکر ہے. اچھا اس میں علماء نے وضاحت فرمائی کہ آپ کا عموماً چونکہ بیٹے یا بیٹی ہی کی نسبت سے کنیت رکھی جاتی ہے، بیٹے کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے. جیسے کسی کا نام سہیل ہے تو ابو سہیل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی نام لے لیں، ابو عظیم ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بیٹی ہیں تو بیٹے کے نام سے بھی کنیت ہوتی ہے. لیکن علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ کی یہ کنیت بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے نہیں تھی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت رکھی تھی. اچھا حفص کا مطلب ہوتا ہے، حفص عربی میں کہتے ہیں شیر کے بچے کو. کس کو کہتے ہیں؟ شیر، یعنی شیرنی کا جو بچہ ہوتا ہے، شیر کا بچہ ہوتا ہے، اس کو حفص کہا جاتا ہے. تو شیر کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو الحفص، یعنی شیر کے بچے کا باپ. ٹھیک ہے، شیر تو کنیت یہ رکھے گا نا، اگر شیر کا اگر جو بھی بچہ ہوگا تو وہ ابو الحفص کہلائے گا. تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت آپ کی رکھی، اور آپ گویا شیر کے بچے کے باپ، یوں کہہ لیں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ شیر کے باپ ہیں. سبحان سبحان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو جذبہ اور جو قوت اور جو جلال جو اسلام کی رفعت کے لیے استعمال ہوا، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال ہوا، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوا. یعنی کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جلال کا ذکر سنتے ہیں اور آپ کے سخت مزاجی کا جملہ سنتے ہیں تو آپ ہمیشہ سخت تھے. نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں تھے، بلکہ اسلام کے لیے تھے. اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے، جو انسانیت کے لیے گویا کہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے جاتے تھے، ان کے خلاف آپ سخت ہیں. ورنہ تو آپ ایسے رحم دل تھے کہ اتنی مثالیں ہیں کہ اتنی مثالیں ہیں. سبحان اللہ. جی جی جی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنی رعایا کی خیر خواہی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے کہ کیا حال ہے، تو مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک شخص سو رہے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر پڑ گیا تو انہیں اذیت ہوئی. تو کہا اندھے ہو کیا، نابینا ہو کیا؟ کہا بھائی میں نابینا تو نہیں ہوں، غلطی سے آپ کے پیر پر میرا پیر پڑ گیا، آپ خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا دے. وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، اور ویسے تو جلال آپ کا مشہور ہے، لیکن عاجزی، ان کی ساری نرمی. بہت واقعات ہیں. ایک حجام سے آپ جو ہے وہ اپنے بال وغیرہ بنوا رہے تھے، تو تھوڑا سا اس کا جو ہتھیار یعنی اوزار جو تھا، جو بھی کیچی ہے جس سے بھی بال تراشے جاتے ہوں گے، تو وہ تھوڑا سا نا آپ کے گلے پر لگ گئے. تو جیسے لگا نا تو وہ اچانک سے وہ حجام تھا نا وہ ڈر گیا، اور مارے خوف کے اس کا وضو ٹوٹ گیا.
یعنی وہ تھوڑا سا ڈر گئے نا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی یہ کیفیت دیکھی نا تو اس کو ذرا سا حوصلہ دیا اور اس کو کچھ دینار تحفے میں دیا. اللہ اکبر. یعنی آپ اتنے رحم دل ہیں, رحم کرتے ہوئے کہ یار یہ ذرا سا وہ ایک خلافت کا ایک رعب ہونا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جلال ہونا جو ایک رعب طاری ہوتا ہے, مارے خوف سے اس کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو یہ عطا فرمایا. اس طرح کے واقعات یعنی آپ سیرت اگر پڑھیں گے نا بہت ہے. جب آپ خلیفہ بنے اس کے بعد آپ کو مزید ملیں گے. حالانکہ بندہ خلیفہ بن گیا, منصب آ گیا ہے, اب تو یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ تھوڑا منصب ہے, اب تو جناب میں ظلم بھی کر سکتا ہوں, اب تو سب میرے ماتحت. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی رحم دل تھے انسانیت کے لیے. جو آپ نے بات کہی کہ آپ کا جلال تھا بھی تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, آپ کا جو غصہ تھا, آپ کے مزاج میں سختی تھی, وہ دین اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے ان کے لیے. لیکن آپ خلیفہ بننے سے پہلے بھی نرم دل تھے, لیکن آپ کی نرمی خلیفہ بننے کے بعد اور بڑھ گئی. سبحان اللہ. یہ آپ کا انداز تھا. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. بہت زبردست ماشاءاللہ شروع میں ہی کچھ تعارف ان کا ہم نے سنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ایک بڑی فضیلت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضائل بیان فرمائے. یقیناً جس کو جو کچھ ملا نبی پاک کی وجہ سے ملا ہے. آج ہم حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, وجہ وہی ہے کہ نبی پاک کے صحابی ہیں. مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اس لیے چونکہ نبی پاک نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا. ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں, وجہ یہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل, ان کے کمالات کو بیان فرمایا. تو اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک کے دربار میں بڑا ایک خاص مقام تھا, بڑا مرتبہ تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر حاجی صاحب ہمارے عشق فاروق اعظم کو مزید دو بالا کرنے کے لیے کچھ قرب مصطفیٰ کا بیان فرمایا ان کا. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی واقعی بڑی نفیس گفتگو مولانا ندیم مدنی صاحب نے کی. دل بڑا مسرور ہو رہا تھا, بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کلام کرتے جائیں ہم سنیں. یقیناً جب ہم اتنے محظوظ ہو رہے ہیں تو ایف جی این چینل کے ناظرین کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ کتنا پیارا لہجہ, اصل میں جس کا ذکر ہے نا اس کے ذکر ہی میں لذت ہے. حقیقت جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ سراپا لبریز ہے اپنے جاذبیت کے ساتھ, وہ بالکل اتنی اٹریکشن ہے ان کی سیرت میں. الحمدللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دنیاوی حیات کے ساتھ ساتھ ممات میں بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص رہا. کہ دنیا میں تو یہ ساتھ ساتھ رہے, لیکن دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ ملی. سبحان اللہ. آپ نے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی تھی کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں پہلو رسول میں مجھے دفنایا جائے. چونکہ یہ آپ کی ملک تھی, حجرہ عائشہ آپ کا حجرہ تھا, ہاں حجرہ عائشہ صدیقہ, تو آپ نے آپ کے دور خلافت میں اجازت دے دی. اب جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخمی تھے اور اب ایسا تھا کہ اب جاں بلب نہ ہو سکیں گے, تو آپ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں امیر المؤمنین تھا, خلیفۃ المسلمین تھا, اس روب کی وجہ سے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اجازت دے دی ہو میرے انتقال کے بعد. پھر آپ ان سے پوچھیے گا ام المؤمنین سے, اگر وہ کہیں کہ مجھے گنبد خضرا اس وقت تو نہیں تھا لیکن حجرہ عائشہ میں اگر دفن کرنے کی اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا, ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. تو یہاں ان کی رحم دلی اور اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روب کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو جائے. ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پھر اجازت طلب کی گئی. انہوں نے کہا میں نے تو ان کی حیاتی میں بھی, ان کی زندگی میں بھی اجازت دے رکھی تھی, اور بے شک میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ, میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بابا جان صدیق اکبر کے پہلو میں انہیں بھی جگہ دی جائے. تو یوں حجرہ عائشہ میں جو 3 مزارات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے سینے مبارک کے قریب جو ہے وہ نیچے کی طرف ابو بکر صدیق ہے. اب جہاں ابو بکر صدیق کا سینہ مبارکہ ہے, تھوڑے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا مزار شریف ہے. اور کتنے لطف کی بات ہے, کتنا
انداز ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد دونوں خلفائے راشدین کو سب سے پہلے سلام پیش کیا جاتا ہے، یا ابوبکر صدیق، یا عمر ابن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. تو ہر آنے والے زائر مدینہ کو یہ گویا کہ بتایا گیا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے. اور جب آپ قبرستان میں جائے تو السلام علیکم یا اہل القبور، سارے قبر والوں کو کہا جائے. تو یہاں روضہ رسول میں یہ دو خلفائے راشدین بھی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت بچل کر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ ہے عتیق و عمر کی، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. سبحان اللہ. حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، کسی اور محبت والے نے کہا مزار اب ہے قریب، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک کی مبارک زندگیاں بھی ساتھ رہے، اور ہر موڑ پر اگر آپ دیکھیں گے نا، انہوں نے اپنی جان نثاری کے وہ پیارے انداز پیش کیے. کل افتوا اجتماع کے اندر بھی جو بیان تھا سبحان اللہ، وہ ان کے عشق رسول پر ہی تھا. یعنی ایک الگ پورا چیپٹر آپ سمجھیے کہ بیان کر سکتے ہیں ان کے عشق رسول کا، ان کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے کمالات ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک باقاعدہ پورا چیپٹر، پورا باب ان کے عشق رسول کا ہے. وہ آپ نے کمالات جو ہے وہ دکھائے ہیں عشق رسول کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، گویا کہ نبی پاک نے اپنے پاس ہی دفن ہونے کی اجازت بھی ان کو عطا فرما دی. آج بھی وہاں پر آپ جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما، اور یہ حال ہوگا. علماء بیان کرتے ہیں حاجی صاحب سبحان اللہ، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربت اطہر سے جب میشر کے میدان کی طرف جائیں گے، یہ حال ہوگا دیکھنے والوں کا سبحان اللہ. اہل میشر جمع ہوں گے، واہ. اور اس اہل میشر کی نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو دوسری جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اس شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل محشر کے سامنے تشریف لائیں گے. تو اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال اوصاف عطا فرمائے سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی اوصاف اگر بیان فرمائیں ندیم بھائی، تاکہ مزید ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے کثیر اوصاف، میں سمجھتا ہوں کہ کون سا وہ ایسا اچھا وصف ہوگا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہ ہوگا. کیا بات. ہاں، سوائے نبوت کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی. اچھا، ہم فاروق پر بھی نا ہم سنتے رہتے ہیں نا، فاروق اعظم فاروق اعظم. تو فاروق اور یعنی کوئی صحابی کے ساتھ میں یوں اس طرح بطور خاص جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. فاروق اعظم، فاروق یہ سمجھے کہ فرق کرنے والا، فاروق یعنی فرق کرنے والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فرق کرنے والا. یہ جو وصف یا یہ جو خاص ایک خصوصیت ہے، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا ہوئی تھی وہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی تھی. اور اس کا واقعہ بھی یہی تھا نا کہ پہلے ابتدائی زمانے میں، ابتدائی اسلام میں مسلمان یہ چھپ کر عبادت کرتے تھے. اسلام کو وہ شہرت یا وہ مقبولیت نہیں ملی تھی، تو حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا. چونکہ مبلغ اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی الہی کا انتظار کرتے تھے، مرضی الہی کے مطابق ہی آپ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے تھے. تو اس وقت اجازت بھی یہی تھی کہ پہلے اپنے قریبی کنبے والے کو ڈراؤ، لیکن وہ ہوا اس کے بعد میں لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے. لیکن ابتدا میں چند لوگ جب مسلمان ہوئے، اور 40ویں نمبر پر متمم الاربعین آپ کا لقب ہے، 40ویں نمبر پر جب آپ مسلمان ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوئے اور دیکھا کہ سب اس طرح چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، تو کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قریب جا کے وہاں پر ہم اعلان حق کو بلند کریں گے، اور ہم تکبیر بھی کہیں گے، اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کریں گے. سبحان اللہ. اور جب آپ رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ کے سامنے کیوں نہ عبادت کریں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر جا کر کی عبادت نہ کریں. اس طرح پروقار انداز میں آپ سوار ہوتے اور باہر نکلتے اور کہتے کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے گا، کون چاہے گا کہ جس کی مائیں بیوہ ہو جائے، اور بولتے نا بیوی بیوہ ہو جائے. تو یہ سمجھے کہ یہ آپ کا انداز تھا. اچھا، آپ گئے اور وہاں عبادتوں کا سلسلہ ہوا، تو گویا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو فاروق کا لقب
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق کیا. اچھا ندیم بھائی آپ دیکھیں گے نا، ناظرین بھی غور کریں، یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم بولتے ہیں تو فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم، بعض اوقات عمر بھی نہیں بولتے ہیں. جی آج عرس کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا. فاروق یعنی اعظم آپ کا یہ لقب جو نبی پاک کی بارگاہ سے ملا اتنا مشہور ہو گیا کہ نام کا ایک حصہ گویا کہ یہ بن گیا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ یار فرق دیگر بھی صحابہ اکرام تھے، تو یقیناً صدیق اکبر ہیں، سچ صحابہ سارے ہی صحابہ سچے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی سچے تھے، لیکن کوئی وصف ہوتا ہے جو کسی میں زیادہ خاص ہوتا ہے، کسی موقع پر اس کو دے دیا جاتا ہے، تو بس یہی ایک اس میں وجہ ہے. اچھا اور دیگر اوصاف کی بات کریں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر معاملہ فہمی کی بات کریں تو کمال کی تھی. حدیث قرطاس کے متعلق دیکھیں آپ تو یہ بڑی طویل گفتگو ہے بہرحال. تو حدیث قرطاس کے متعلق آپ کی معاملہ فہم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لا کر دو تو میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم بہکو نہیں، لیکن آپ نے وقت اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو کچھ اور حکم ارشاد فرمایا. وہ پوری طویل حدیث ہے، لیکن آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی فراست بھی علی بھائی بالکل کمال کی تھی. اچھا فراست تو ایسی تھی آپ کی کہ آپ کے متعلق علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک تو اجنبی شخص جو بھی ہوتا تھا نا آپ اس کو پہچان لیتے تھے کہ کون ہے، بغیر تعارف کروائے آپ پہچان لیتے تھے کہ کون ہے. فاروق نام ہے نا، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ملک عطا فرمایا تھا. اچھا یعنی یوں سمجھے کہ آپ تو روشن ضمیر ہوئے نا، لوگوں کے معاملات آپ پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرا ایک یہ تھا کہ کوئی بھی شخص نا آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جو جھوٹی بات تھی نا آپ اس کو پہچان لیتے تھے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر تھا، اس نے چند گفتگو جو ہے نا وہ کرنا شروع کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کے درمیان میں اس کو روکتے رہے، رکو، روکتے، پھر بولتے اب بولو، پھر وہ کہیں اور سے بولنا شروع کرتا، پھر وہ گفتگو کرتا، آپ بولتے رکو، پھر وہ رک جاتا. اچھا وہ شخص کا بیان ہے کہ جہاں جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے روکا تھا وہاں وہاں باتیں جھوٹ تھی. اللہ. اچھا، اور جہاں جہاں آپ نے کہا کہو اور جو میں نے کہا وہ میری باتیں سچ تھی. کیا بات ہے. یعنی یہ آپ کی فراست تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. سخاوت کی بات کریں تو سخاوت بے مثال. لکھا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے، غریب اور فقیر کو دیکھ کر آپ نے 2000 دینار عطا فرمائے. اچھا 2000 دینار کو اگر ابھی کی کرنسی میں کاؤنٹ کریں تو لاکھوں روپے ہوتے ہیں. ہاں جی صاحب، شاید کروڑ ہو جائیں گے. دینار مطلب سونے کا، یعنی لاکھوں کروڑ روپے جو ہے وہ اس وقت میں ہوتے ہیں. کسی کو آپ درہم و دینار دے رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ قافلے جب راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ان پر خرچ کر رہے ہیں. آپ کی سخاوت بے مثال. اچھا آپ کی عاجزی بے مثال. علماء نے لکھا ہے، یعنی اتنے اوصاف آپ کے لکھے ہیں، اس میں سے ایک عاجزی اور انکساری. فرمایا کہ آپ جب حج کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جب آپ حج کرنے کے لیے سفر کرتی ہیں، یوں بھی آپ کے سفر ہوتے نا تو آپ کوئی اہتمام نہیں فرماتے. آپ کا انداز کیا ہوتا نا کہ آپ مٹی پر ہی سو جاتے، تھوڑی سی چادر بچھائی، درخت کا سایہ مٹی پہ. یعنی وقت کا خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ زمین پر سو جاتے، مٹی پہ سو جاتے، لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن آپ جناب بالکل ایک دم سادہ زندگی یوں گزارنے کے جو ہے نا آپ کے سلسلے ہوتے. بڑے بڑے بادشاہ کے قاصد آتے پوچھتے ہیں آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہا وہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں. درخت نیچے سو رہے ہیں. درخت کے نیچے سو رہے ہیں، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی حارس نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں. اس وقت کے جو کیسر و کسرا جو سپر پاور حکومتیں تھی، وہ جن کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے صحیح سے مکان بھی نہیں بنایا. علی بھائی اصل میں ہم نے ذرا سا غلط سمجھا ہوا ہے کہ یہ پروٹوکول ہوگا تو جناب تبھی کام چلیں گے. انسان کی کردار میں وہ جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی گفتار میں وہ چیزیں ہوتی واقعی میں. اور اصل تو ایمان ہے، اصل تو وہ مقام تھا جو بارگاہ رسالت سے ملا تھا، وہ حاوی تھا. جی آپ نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں نہر کے کنارے بکری اور شیر ایک ہی ہاتھ پانی پیا کرتے تھے. یہ آپ کا عدل تھا، یہ عدل تھا. اور آج عدل و انصاف کے پیکر تھے تو آپ درخت کے نیچے سو رہے، کوئی سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سب کے ہاتھ عدل و انصاف کا معاملہ کر رہے تھے. یہ فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ، کیا شان ہے ان کی، یعنی کیا ان کے تعلق سے بیان کریں اور کیا چھوڑیں، کیا بیان کریں، کیا اگر اوصاف کا آپ نے سوال کیا نا تو قریب تقریباً جو ہے وہ 50 سے 60 اوصاف اگر اس کی تفصیل اگر بیان کرنے کے لیے جائے جو میرے پاس ہے ابھی، اس کو اجمالاً بھی بیان نہیں کیا جا سکتا چونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے. ایڈیشن کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا بات ہے. یہ فاروق اعظم اسلام کے خلیفہ ہیں. اور آپ کے لباس کا اگر معاملہ دیکھا جائے، میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کے مبارک لباس کو دیکھا نا تو پیوند گننا شروع کیے. تقریباً 18 یا 19 پیوند لگے ہوئے. وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر
وقت پر منبر رسول پر بیان کر رہے ہیں، اس وقت لوگوں نے شمار کیا پیوند آپ کے. اللہ اکبر. اس اتنی کثیر تعداد میں مطلب پیوند مطلب جو یعنی کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا ہے تو اس کو ہمارے یہاں سیلا جاتا ہے نا، تو پیوند یعنی اس کو سیل کر کے. اچھا یہ بھی ایک یعنی ایک ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے نئی بات ہو کہ آپ خلیفہ دوسرے ہیں، لیکن سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب جس کو ملا یا کہہ کر پکارا گیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. سبحان اللہ. چونکہ آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو یہ گفتگو ہوئی کہ آپ کو کیا کہا جائے، تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو ابو بکر صدیق ہیں، میں ان کا خلیفہ ہوں. تو اگر یہ کہا جائے کہ خلیفہ رسول خدا تو تھوڑا طویل ہو جائے گا کہ رسول خدا کے خلیفہ کے خلیفہ. تو پھر ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر تھے، غالباً یہی تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین، ان کی زبان سے نکلا امیر المومنین کہیں گے. تو امیر المؤمنین جن کو سب سے پہلے کہا گیا کہ مسلمانوں کے امیر، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی. اچھا علی بھائی یہ بھی میں عرض کروں بالکل چند جملوں میں، یہ تو آپ کی عبادات تھی، آپ کے معاملات تھے، عدل و انصاف کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ، سخاوت کا معاملہ، خوف خدا کا معاملہ، عبادت گزاری، تلاوت قرآن کا سلسلہ، یہ سب تو ماشاءاللہ اوصاف تھے، لیکن علمی صلاحیت بھی آپ کی کمال کی تھی. یعنی آپ یوں سمجھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 4 صحابہ تھے جو مفتی تھے، اس وقت بھی وہ فتویٰ دیتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے. ان میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی تھے، اور تیسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اچھا علم حدیث میں بھی میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا، ہر میدان میں صحابہ، تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب بالکل سر فہرست آ جا رہا ہے. یعنی آپ اگر آپ ان کو دیکھو محدثین کی نگاہ سے، یعنی دیکھو کہ محدثین کے امام تو آپ، حدیث میں آپ کا کمال، فقہ میں دیکھو تو میں نے بتایا کہ وقت کے مفتی آپ جو ہے نظر آ رہے ہیں. اچھا قرات کے اعتبار سے دیکھو تو 7 قراتیں آپ کو یاد آتی تھی. یعنی قرآن کریم کو اتنے لہجات کے ساتھ پڑھنا، اتنی قراتوں کے ساتھ پڑھنا، یعنی یوں ہی نہیں جو ہے وہ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جامع شخصیت آپ کی بنائی ہے تو ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اوصاف کے ساتھ ساتھ مجتہد فی الدین بھی تھے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی تھی وہ جو آج دنیا میں، آج ہندوستان کے بڑے بڑے جو فادر آف دا نیشن ہمارے کہے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسلامی حکومت کا جو انداز ہے، دنیا میں جو نظام ہے، ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے، وہ ہم نے سیکھا ہے تو عمر ابن خطاب کے سسٹم سے سیکھا ہے. ان کی دور اندیشی باقاعدہ پی ایچ ڈی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر کروائی جاتی ہیں. آدھی دنیا سے زیادہ پر سیدنا فاروق اعظم کی حکومت رہی ہے. اب پتہ اتنا بڑا لیڈر ہو تو اس کا عدل و انصاف اور اس کا جو ایک سیاست کا جو معاملہ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم ایسا ہی ہے. بلکہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ ایک کوئی ہے مطلب دنیاوی طور پر ایک بڑا شخص ہے، اس نے جب فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھا نا، جب اس نے ریڈ کیا، اچھے انداز سے اس نے پڑھا، تو اس نے یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں ایک عمر ہوئے ہیں، اگر ایک اور عمر ہو جاتے نا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ ہوتا ہی نہیں، مذہب ہی نہیں ہوتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے، ان کا مقام ہے. کس بات کو بیان کیا جائے. آئیے منقبت کی صورت میں ہم سنتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کچھ 2-3 شعر، پھر دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ. جی. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے 2 جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے 2 جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، صحابہ اور اہل بیت
محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے، اور ان کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے، ہم نے کچھ اوصاف بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنے، کچھ ان کا تعارف بھی سنا ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ ان کی مبارک زندگی سے جہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کے کچھ فرامین یقیناً وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بزرگوں کے جو نصیحتیں ہوتی ہیں، جو ان کے اقوال ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی زندگی سدھار دیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، کوئی بندہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن کسی ایک اللہ کے ولی کی ایک بات سنی، کانوں میں گئی، رس گھولا جا کے، اور زندگی اس کی جو ہے نا الحمدللہ سنتوں والی بن گئی۔ تو فاروق اعظم کے کچھ ارشادات اگر آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ، میں انشاءاللہ اس سے پہلے کہ آپ کے فرامین بیان کروں، نبی کونین میرے آنکھوں کے چین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جو ان کے فضائل بیان فرمائے نا، میں پہلے وہ کچھ عرض کروں۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود میں نے علم عطا فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی قوت کو نبی فرماتے ہیں کہ وہ قوت ہوگی، وہ توانائی ہوگی، یعنی آقا نے پیشین گوئی فرمائی ان کے دور خلافت کی، اور پتہ چلا کہ آپ خلیفہ بنیں گے، وقت کے امیر المومنین بنیں گے، ابوبکر صدیق کے بعد ان کی ہی خلافت ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کرام کی طرح گفتگو فرمانے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتے۔ ذرا سوچے تو صحیح کتنا بڑا مقام ہے، اور گفتگو کرنے کا لہجہ انداز جو ہے نبی نہیں ہے لیکن وہ انبیاء کرام والا جو ہے انداز میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو قبول اسلام کی دعا میں نے کی۔ تو نبی کونین علیہ السلام نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اس میں یہ بھی فرمایا کہ قبول اسلام پر آسمان والوں نے بھی، عمر ابن خطاب کے اسلام کے قبول کرنے پر آسمان والوں نے بھی جشن منایا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں تو تکبیر کے نعرے لگے تھے، اور آنے کے بعد پھر اسلام کھلے عام جو ہے اس کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، اور وہ جہاں بھی ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عمر جس راستے سے گزر جائیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی گویا کہ ایک ضمانت عمر ابن خطاب کو کہا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اور میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن خطاب کے حوالے سے کہ جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کی خوشی میں رب کی رضا ہے، اور ان کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ اب آپ کے فرامین کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے مختلف ویسے تو جو ہے آپ کے فرامین ہیں،
چند ایک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایف جن چینل کی نظر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عشرۃ لا تصلح بغیر عشرہ، یعنی 10 چیزوں کے بغیر درست نہیں ہو سکتی. پھر ارشاد فرمایا تقویٰ کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی. ولا الفضل بغیر علم، یعنی علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی. ولا الفوز بغیر خشیہ، یعنی خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی. ولا السلطان بغیر عدل، یعنی انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی. اس طرح کے بہت سارے فرامین ہیں. میں آپ کو عدل انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ رات کے وقت ہنٹر لیتے، درہ لیتے اور اپنے پیر پہ مارتے اور اپنا احتساب کرتے. اے عمر بتا تو نے آج دن میں کیا کیا کیا. خود احتسابی کا جذبہ ہوتا. پھر مدینے کی گلیوں میں گزر جاتے، رات کو جا کر قوم کی رعایا کی جو ہے وہ خبر گیری کیا کرتے تھے. ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ماں اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی. عمر بن خطاب نے آواز دے کر کہا بہن کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا عمر کے نام کو رو رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر امیر المومنین ہیں اور ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ یتیم بچہ ہے اور میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. اب بے قرار ہو گئے، دوڑتے ہوئے جو ہے جہاں مال غنیمت کا خزانہ وغیرہ ہوتا ہے، بیت المال جہاں رکھا ہوتا ہے، وہاں آئے اور وہاں کے خازن حضرت اسلم کو جگایا اور کہا کہ کھجور اور وہاں کے جو بھی اسباب تھے کھانے کے وہ سب جمع کر کے بورا بھر لیا اور کہا کہ میرے کاندھے پہ رکھ دو. حضرت اسلم نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں یہ بوری اٹھا لیتا ہوں، آپ بتائیں کہاں لے جانا ہے. کہا قیامت کے دن بھی اگر آپ میرے بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری لیں تو بے شک آپ اٹھا لیں. وہ خاموش ہو گئے. آپ نے اپنے کاندھے پر، وقت کے خلیفہ ہیں، بورا جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا چاول گیہوں کے بورے ہوتے ہیں، بھر کر کے جو ہے اپنے کاندھے پر رکھ کر اس جو ہے بیوہ کے گھر پہنچے، یتیم بچے کے گھر جہاں بچہ رو رہا تھا. جانے کے بعد دروازے پر دستک دی، کہا کہ بھئی کچھ سامان لایا ہوں آپ تھوڑا دور ہو جائیں. پھر آپ نے لکڑیوں سے چولہا جلایا اور حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک خاک سے، راکھ سے جو ہے بھر گئی. پھر چولہا جلانے کے بعد کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد پھر بچے کو جب شکم سیر ہو کر کھلا لیا، پھر اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے جس طرح ایک چوپائے کی طرح ہوتے ہیں اس طرح کھلانے لگے. بچہ جب مسکرانے لگا تو ان کی ماں کو بڑی خوشی ہوئی. کہا اے میرے بھائی، حقیقت میں تو امیر المومنین بننے کے حقدار آپ ہو. آپ نے رو کر کہا میری بہن تم عمر ابن خطاب کو معاف کر دو، بڑا کمزور ہے، وہ اس کا اہل نہیں، متحمل نہیں کہ وہ قیامت کے دن اس کا جواب دے سکے. کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، آدھی رات کو آ کر وہ کر رہے ہیں. کہا جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو نا وہ عمر ابن خطاب میں ہی ہوں، میں ہی وقت کا امیر ہوں، امیر المومنین ہوں، لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی کہ میں آپ کے گھر تک پہنچنے میں تاخیر سے پہنچا. یعنی کہاں سے لائیں گے یہ مثالیں حاجی صاحب؟ یہ مثالیں یعنی ہم بیان کر رہے ہیں، یقین مانیے خدا کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد یہ مثالیں ملتی نہیں ہیں. یعنی ایسا آپ کا خوف خدا اور احساس ذمہ داری، یہ ایک الگ سمجھیے کہ چیپٹر ہے، اس میں بہت کچھ ہے. ہماری نیت ہے چونکہ کل بھی انشاءاللہ ہم یہ پروگرام کریں گے. کل بطور خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عدل و انصاف تھا، احساس ذمہ داری تھی، اور آپ نے رعایا کے ساتھ جو معاملات کیے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو یقیناً آپ کے خوف خدا، آپ کے عشق رسول اور ان سب معاملات کی وجہ سے جو اسلام کو ترقی ملی، جو ترقیاں ہوئی اسلام نے پائی آپ کے وجود مسعود کی برکت سے، ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بھی کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وقت چونکہ بہت کچھ ہو چکا ہے، ندیم بھائی میں چاہوں گا کہ مزید کچھ آخر میں آپ سیرت فاروق اعظم کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں. علی بھائی ماشاءاللہ کافی اچھا بیان ہوا ہے اور کل بھی آپ سلسلہ کریں گے. میں یہاں یہ بیان کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے وہ سابقہ کتب میں بھی موجود ہے، تورات و انجیل میں بھی موجود ہے. اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بکثرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو بیان فرمایا. آپ کی موافقت میں قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا رہا. سبحان اللہ. کئی علماء نے، ائمہ دین نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے جو عمل کیا اس کی موافقت میں قرآن نازل ہو گیا، کہ آپ کا جو عمل ہے وہی حکم لوگوں کو دیا گیا. جیسے میں ایک دو مثالیں اس کی دیتا ہوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم ہے، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے، یہ میرا ارادہ ہے۔ آپ کی موافقت میں قرآن نازل ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، سبحان اللہ، کہ یہ ابراہیم کی جو کھڑے رہنے کی جگہ ہے اس کو مسلم مصلی بنا لیا جائے۔ تو آپ کی موافقت یعنی آپ کی جو رائے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے گویا کہ نماز کا قرآن میں آیت نازل ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عورتیں آتی تھی نا بیعت کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، آپ کے ازواج مطہرات، وہ چلیں وہ تو ایک گھر کے اندر تھے لیکن یوں عورتیں آتی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم فرماتے تھے کہ پردے کے ساتھ میں جائیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و اس وقت تک قرآن میں حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکم عورتوں کو دیا کرتے تھے۔ اچھا، کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ محبوب تمہاری بارگاہ میں یہ عورتیں آتی ہیں، ان کو حکم دے کہ ایک کپڑا لیں، ایک سے اپنا جو ہے وہ چہرہ ڈھانپے ہوئے ہوں۔ تو یہ آپ کی موافقت میں قرآن کا نازل ہونا۔ اچھا، اگر ہم قرآن میں یوں دیکھیں جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو آپ کے فضائل میں جو آیات نازل ہوئی وہ ہیں، کچھ آیات وہ ہیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اچھا، کچھ آیات وہ ہے کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن آیت کا نزول ہوا۔ ان آیات کے مجموعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 41 ہو جاتا ہے۔ 41 آیت کریمہ وہ ہیں جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ میں چند مثالیں یہاں پر اور بھی دے دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، جب 40 کی تعداد پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ٹھیک ہے۔ ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہیں اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ تو یہاں پر جو مومنین ہیں، چونکہ آپ بالکل اب 40ویں نمبر پر مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ آیت پہلے بھی نازل فرماتا جب دیگر لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ نہیں، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک آیت کریمہ جو بڑی مشہور ہے، فَإِنَّ اللَّهَ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، تو یہاں پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ صالح المؤمنین خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے سوال کریں تو فرما دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آیت مبارکہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ کہیں صبر، آپ کے صبر کی تعریف کی گئی، کہیں آپ کے زہد کی تعریف کی گئی، کہیں آپ کے سخاوت کی تعریف کی گئی۔ تو یوں دیکھیے کہ قرآن کریم جو اتنی افضل ترین کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گویا کہ آپ کے فضائل کو قرآن میں بیان، بلکہ آپ دیکھیں ندیم بھائی، یہ تو ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں، جی، اس الفاظ کے مطابق بھی آیت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی شراب اور جوئے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ شراب وغیرہ اور جوئے سے دور رہا کرتے تھے۔ جب آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان شراب پیتے ہیں، چونکہ اس وقت تک شراب پینا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، شراب جائز تھی، پی سکتے تھے۔ تو آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، آپ لوگوں کے پاس آئے، صحابہ کرام کو سمجھائے کہ شراب نہ پیو، اس کی یہ خرابی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ اس کے منافع، کچھ جو نفع ہے نا وہ گنانا شروع کیا، اس کی یہ فائدہ ہے، دیکھو شراب پیو گے کچھ دیر کے لیے عقل تھوڑی سی سکون میں آ جاتی ہے، تھوڑا سکون ملتا ہے، اور بھی کچھ فوائد انہوں نے بیان کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے کچھ گناہ بیان کرنا شروع کیے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ چلو اس میں یہ فائدے ہیں، لیکن اس میں یہ نقصان بھی ہے، یہ نقصان ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ چلو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، یہ عمر جو ہے ہمیں شراب کے حوالے سے اور جوئے کے حوالے سے روکتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب
یہ صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا کہ جواب وہی جو فاروق اعظم نے دیا تھا کہ محبوب یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو ان دونوں کے اندر، شراب اور جوئے کے اندر بہت سارے منافع بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ان کی موافقت کے اندر یوں آیتیں نازل ہونا، سبحان اللہ۔ اللہ پھر تبارک اس آیت کے بعد میں پھر جو ایک واقعہ ہوا اس کے بعد پھر شراب کی حرمت پھر مزید سختی یعنی کہ اس کے بعد شروع ہو گئی، اور پھر وہ جو مکمل آیتیں یہ بھی نا قیدیوں بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق جب گفتگو اور مشورہ ہو رہا تھا تو آپ نے جو رائے ارشاد فرمائی ان قیدیوں کے متعلق، آپ ہی کی رائے کے موافقت میں جو ہے قرآن وہاں پر بھی نازل، سبحان اللہ، سبحان کثیر آیات ہیں ناظرین کرام، کثیر آیات ہیں، اگر بیان کی جائے تو یقیناً بہت وقت چاہیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی رائے تھی اور آپ کی رائے کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرماتا تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اچھا علی بھائی، آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ FGN چینل پر اور یوں بھی اہل سنت و جماعت کا ایک یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کرام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کے بھی ہم پیروکار ہیں، ان سے بھی محبت فرماتے ہیں، اہل بیت کرام بھی ہماری ایمان کی جان ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی والہانہ محبت کرتے ہیں، گویا کہ دونوں کو ہم جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ کچھ شوشے اس طرح کے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنے فضائل و مناقب، لیکن بولتے ہیں نا کہ کچھ آنکھ رکھتے ہوئے بھی آنکھوں کے اندھے، جن کے سامنے جو ہے وہ ایسے گلاسز ہو کہ بالکل دھندلا دھندلا ہی نظر آ رہا ہو، کچھ لوگ وہ بھی جو ہے نا وہ چلبلے اٹھ پڑے ہیں اس دور میں سوشل میڈیا میں کہ معاذ اللہ وہ آپ کے فضائل تو ایک طرف ہے، آپ کی ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ شیخین جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، بعض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بولتے ہیں۔ تو میں یہاں میرے FGN چینل کے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ اتنی ساری گفتگو سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کیا بات، آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ایمانداری کے ساتھ اور اپنے ایمان کو گواہ بنا کر آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، کانٹینٹ جو ہے وہ بہت سارا کریٹ کیا جا رہا ہے، وہی داڑھی ہے، وہی ٹوپی ہے اور وہی لباس ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آپ نے کرنا ہوگا۔ اس دور میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ جناب ہماری لکھی ہوئی ہے یا ہمارے رائٹر نے لکھی اور ہم نے گڑھ کر بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب کرام سے روایتیں ہیں، اور جس طرح ہم یہاں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ مفسرین کے اقوال سے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کی جو فضائل ہیں وہ کتب احادیث میں آپ دیکھیں گے، بخاری میں آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کے فضائل ہیں، مسلم میں آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں، باقاعدہ ان کے فضیلتوں پر پوری احادیث موجود ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ بولے کہ معاذ اللہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو اپنے بارے میں غور کر لینا چاہیے۔ اگر یہ کہتا ہے تو پھر تو یہ فتویٰ اس کو مولا علی پر لگانا پڑے گا، کیونکہ مولا علی نے تو ان کو امیر المومنین کہا نا، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو آج کا کوئی بندہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ معاذ اللہ عمر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، یا ابو بکر مسلمان نہیں تھے، عثمان مسلمان نہیں تھے، ان تینوں کے ادوار میں مولا علی رضی اللہ عنہ سے آپ ایک حدیث اس طرح کی نہیں بتا سکتے کہ جس میں مولا کائنات نے انکار کیا ہو کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں۔ خلیفہ بھی مانا، بلکہ آپ کو الفاظ ملیں گے کہ مولا علی نے یا امیر المؤمنین کے الفاظ کہے۔ اور اگر یہ بھی چلیں، اگر یہ لوگ کہیں نا کہ جناب وہ مجبور تھے، وہ وقت کا وہ تقاضا تھا، تو پھر یا تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق کمزور باتیں کر رہے ہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ شیر خدا ہو کر کے دین اسلام پر، اگر واقعی میں بقول ان کے کہ اسلام کمزور ہو رہا تھا، اس پہ قبضہ کیا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوتا تو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے؟ اور 35 سال نبی پاک کے مبارک وصال کے بعد سے حضرت عثمان غنی کا جو وصال ہوا ہے، 35 سال کا تقریباً عرصہ بن رہا ہے۔ 2.5 سال کا صدیق اکبر کا دور خلافت، 12 سال تقریباً جو ہے 10 سال 6 ماہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب، اور اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی۔ تو یہ 35-36 سال تک آپ کی، یعنی ایسی کون سی حکمت عملی کہ 36 سال سے 2 منٹ کے لیے کوئی مان لے گا، 2 دن 10 دن مان لے گا،
36 سال تک آپ کی ایسی حکمت عملی کہ آپ نے جو نا وہ نہیں علی بھائی صرف ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک وسوسہ ہے، صرف کمزور بات ہے، اور خواہ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ افتراق پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے۔ میں تو اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، وابستہ رہیں، چونکہ جب بھی ایام آتے ہیں تو بولتے ہیں نا کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگ کھڑی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا مت کرو، آپ عرس مت کرو، آپ یہ ذکر مت کرو۔ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہو، اسلام کی قوت بنے ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے ہوں، سابقہ کتب میں قرآن میں اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہوں، تو یقیناً ہم تو انہی کے ماننے اور انہی کو جاننے والے ہیں۔ بیت اطہار کے کتنے عاشق تھے، جب کیسر اور کسریٰ کے یہاں سے جب مال غنیمت آیا اور حضرت حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہمارا حصہ دیا جائے، تو آپ نے ان کو 1000 درہم یا دینار عطا فرمائے، اور ان کے شہزادے کھڑے ہوئے تو ان کو 500۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ تو اس وقت چھوٹے تھے جب ہم راہ خدا میں سفر کیا کرتے تھے، پھر بھی ان کو اتنا کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، ان کی ماں جیسی تم ماں لے آؤ جو خاتون جنت ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے والد کی طرح مولا علی مشکل کشا کی طرح کو لے آؤ جہاں سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے، ان کے نانی کا کوئی مثل بتا دو جو خدیجۃ الکبریٰ ہوں، ان کے نانا کا کوئی تقابل کہیں سے بتا دو کہ جو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یوں اور آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ یعنی اس حدیث سے بھی، اس روایت سے بھی محبت، جو لوگ معاذ اللہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان فوٹ ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ اکبر۔ بلکہ بہت کچھ ظاہر بہت کچھ تفصیلات ہیں چونکہ وقت ہمارا اتنا ہے نہیں۔ شعر پر اگر ہم یوں سمجھے کہ اختتام ہی کریں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو کل بھی پروگرام ہونا ہے، یہ آج ہمارا لاسٹ نہیں ہے، کل بھی اسی وقت تقریباً ہم 4 بجے سٹارٹ کریں گے، 4 سے 5 انشاءاللہ الرحمن۔ کل بھی دیکھنا ہے، اور کل بہت اہم ہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ خیر سننا چاہتے ہیں، صرف فاروق اعظم ہی کا نہیں، ابوبکر صدیق کا بھی، فاروق اعظم کا بھی، عثمان غنی کا بھی، مولا علی کا بھی، امام حسن کا بھی، امیر معاویہ کا بھی، امام حسین کا بھی، اور ان کے بعد پھر امام حسین کا جو واقعہ کربلا پورا ہوا، جو بڑا ہی شاندار بہت کچھ ہمیں درس دیتا ہے، یہ سب سننے کے لیے FGN چینل آپ کے لیے 10 دن تک یہ پروگرام لے کر آ رہا ہے، جس کا نام ہے ستارے کربلا کے۔ آج سے انشاءاللہ یہ رات 7:30 بجے یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، بہت شاندار پروگرام ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ چونکہ آخری میں بس چند کلمات عرض کر دوں کہ آج 1 محرم ہے نا، کل چونکہ 2 محرم ہوگا، آپ کا عرس جو ہے نا، یوم وفات آپ کا آج کا دن ہے، تو گزارش یہ کروں گا کہ یوم فاروق اعظم اور عرس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر آپ فاتحہ خانے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ مغرب سے پہلے آپ فاتحہ خانے کا اہتمام کر لیں تو اچھا ہے، کل بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص اس دن کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ شہادت منائیں، برکتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ امیر سنت کا وہ جو نعرہ ہے وہ اپنے گھروں میں بھی بچوں سے بھی لگائیں، گھر میں نعرہ ہو، ہم بھی لگا دیں نا اگر۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ ان کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہوگا، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دے، رعایا کے نگہباں حضرت فاروق اعظم ہے، عمر فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔